بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو اور تمام اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں نے سیکنڈ ایئر کا ماڈل پیپر ڈسکس کیا تھا جو ریسنٹلی ہی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی کی جانب سے شائع کیا گیا ہے، تو آج ہم فرسٹ ایئر تمام گروپس کے لیے اردو کا جو ماڈل پیپر آیا ہے انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ بھی تقریباً جو سیکنڈ ایئر کا جو ماڈل پیپر آیا بالکل اسی کی پیٹرن پہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اسی کی طرح اس کی بھی مارکس ڈسٹریبیوشن ہے۔ پہلا جو سیکشن ہوتا ہے ہمارا کثیر الانتخابی سوالات ایم سی کیوز، تقریباً 50 ایم سی کیوز ہیں اور 50 اس کے نمبر ہیں اور 40 منٹ آپ کو ٹائم دیا گیا ہے اس میں۔ اب ایم سی کیوز کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کر چکا ہوں، کیونکہ ایم سی کیوز زیادہ ہیں اس دفعہ۔ نارملی 20 ایم سی کیوز ہوتے تھے، اس دفعہ 50 ایم سی کیوز ہیں، تو یہ 50 ایم سی کیوز جو بنیں گے یہ لازمی سی بات ہے آپ کی کتاب میں سے ہی بننے ہیں۔ جو ایم سی کیوز آپ کے پاسٹ پیپرز میں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں وہ تو ایز اٹ از آپ یاد کریں گے، وہیں سے تیاری کر لیں گے ان کی، اور وہ تمام ماڈل پیپرز میں اور ہمارے گیسٹ پیپر میں بھی وہ سیم ہی رہیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ نئے پیٹرن کے ایم سی کیوز بھی آپ کو تیار کرنے پڑیں گے خود سے، اور اس میں آپ ٹیچرز وغیرہ سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو چند ایک کی مثال دیتا ہوں۔ ایم سی کیوز نمبر 5 جو ہے وہ دیکھیں، درج ذیل شعر میں یہ صنعت استعمال کی گئی ہے۔ اب آپ کو ایک شعر دے دیا، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ شعر دیا ہے اور آپ سے پوچھا ہے کہ اس میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے۔ تشبیہ ہے، تلمیح ہے، تضاد ہے، مطلع ہے۔ تو جن اسٹوڈنٹس نے اچھی طریقے سے ان تمام صنعتوں کا مطالعہ کیا ہے، اشعار کا مطالعہ کیا ہے، وہ بہت جلدی اس بات کا جواب دے لیں گے کہ اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ صنعت تضاد کہتے ہیں کہ جب شعر کے اندر شاعر دو متضاد چیزوں کا، دو اپوزٹ چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں اس میں جوانی کا ذکر ہو رہا ہے اور پیری کا مطلب بڑھاپا ہوتا ہے، بڑھاپے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں رات کا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں پر صبح کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جاگنے کا بھی ذکر ہو رہا ہے، آرام کرنے کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو ایک ہی شعر میں 3 صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے، 3 متضاد الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے آپ کو ایم سی کیوز تیار کرنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ایم سی کیوز نمبر 8 جو ہے، نمبر 8 جو ہے اس کو دیکھیے آپ، جلتے ہیں جبرائیل کے پر اس مقام سے، اس مصرعے میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب یہاں پر صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت تلمیح کہتے ہیں کہ جب شعر میں شاعر کسی گزشتہ یا سابقہ واقعے کی طرف اشارہ کرے، تو اس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے کہ جب حضرت جبرائیل جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا صنعت تلمیح ہے۔ تو اس طرح کے آپ کو بے شمار اس میں مثالیں ملیں گی جس کو آپ کو خود سے محنت کر کے تیار کرنا پڑے گا، اور ان کے اس حوالے سے جو میں کر سکتا ہوں تو میں انشاءاللہ وہ ان قریب آپ لوگوں کے ساتھ پیپر شیئر کر لوں گا۔ ایم سی کیو نمبر 15 دیکھیے، ایک شعر دے دیا، اگلا آپ کو مکمل خود کرنا ہے، ایک مصرع دے دیا آپ کو، ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے۔ اب یہ جو ہے مطلع کا شعر ہے، اب اس کو آپ کو مکمل کرنا ہے، تو اس کا آنسر جو ہے وہ آپشن نمبر اے ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ تو اس طرح سے کچھ نئے پیٹرن کے ایم سی کیوز ہوں گے جنہیں آپ کو حل کرنا ہوگا، تو اس کے حوالے سے ایک بھرپور تیاری جو ہے وہ درکار ہے۔ آپ یہاں سے پرسنٹیج اپنی اٹھا بھی سکتے ہیں۔ آگے ہیں سیکشن بی۔ سیکشن بی کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے اشعار کی تشریح۔ 2 اشعار کی تشریح آپ سے ریکوائرمنٹ ہے اس کی، اور وہ پوچھی گئی ہے، اور اس کے 10 نمبر ہیں۔ تو 5 نمبر کے 2 ہو جائیں گے، 4 یا 5 اشعار آپ کو دیے جائیں گے، اس میں سے کوئی بھی 2 آپ کو کرنے ہیں، اور یہ سوال لازمی کرنا ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ اس سوال کو چھوڑ کے کوئی اور سوال نہیں کر سکتے، اس سوال کے اندر ہی آپ کو چوائسز مل جائیں گی۔ آگے اگلا سوال اقتباس کا ہے۔ اقتباس کی تشریح، عبارت کی تشریح، کچھ بھی اس کا نام رکھ سکتے ہیں آپ۔ 10 نمبر کا ہے یہ سوال۔ 2 آپ کو عبارتیں دی ہوئی ہیں، دیکھیں، تواریخ سے یہ بات ثابت ہے،
یہ پہلی جو عبارت ہے یہ رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات سے لی گئی ہے، اور دوسری جو عبارت ہے یہ ایک شیوائے فرسودہ ابنائے روزگار کا ہے۔ یہ جو عبارت ہے یہ خطوط غالب سے لی گئی ہے۔ تو ان دونوں میں سے کوئی ایک عبارت آپ 2 نمبر کا اس کا تعارف ہو جائے گا مصنف اور سبق کا، اور 8 نمبر تشریح کرنے کے آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس طرح آپ کا یہ سوال ہو جائے گا۔ اس میں چوائس موجود ہے، اگر آپ یہ سوال نہیں کرنا چاہتے تو اس کی جگہ آپ کسی ایک چیپٹر کا خلاصہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ چوائس میں دیا ہوا ہے ٹھیلے والا شہزادہ، میں بلورمن۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک خلاصہ آپ لکھ لیں، 10 نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ آسانی ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، اس میں آپ کو 2 نظمیں دی گئی ہیں، کسی ایک کا مرکزی خیال کرنا ہے۔ مرکزی خیال کرنا چاہیں مرکزی خیال کر سکتے ہیں، ادروائز اگر ایک بند آپ کو دیا جائے گا، اس بند کی تشریح آپ کو یاد ہے تو آپ وہ بھی کر کے 10 نمبر ایزیلی لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ 3 سوال ہیں کل 20 سیکشن میں، اور 30 نمبر یہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ آخری سیکشن جو ہے وہ بہت ہی انہوں نے دلچسپ سا بنایا ہوا ہے، اور پچھلے سالوں میں تو بہت مشکل لگتا تھا یہ سیشن، کیونکہ اس میں نثر نگار کے طرز تحریر کی خصوصیات بھی لکھنی ہوتی تھی اور شاعر کے کلام کی خصوصیات بھی لکھنی ہوتی تھی، اور 15 نمبر کا یہ ہوتا تھا۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے دونوں کو مرج کر کے سوال بنا دیا، چاہے تو آپ شاعر کے کلام کی خصوصیات وہ کر لیں، چاہے تو آپ کسی مصنف کے طرز تحریر کی خصوصیات وہ کر لیں، دونوں آپ کے پاس آپشن موجود ہیں، اور 4 آپشن دیے گئے ہیں، جس میں سے 2 شاعر ہیں اور 2 مصنف ہیں۔ تو جو چاہے آپ سلیکٹ کریں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی آسانی کے مطابق۔ 20 نمبر کا یہ سوال ہے، اور 20 نمبر کے لحاظ سے ہی اس کو تیار کرنا ہے آپ نے۔ تقریباً 12 سے 15 ہیڈنگز اس میں بنیں گی، اور اگر شاعر کے کلام کی خصوصیت ہے تو ہر شعر کے ساتھ، ہر ہیڈنگ کے ساتھ شعر بھی آپ کو لکھنا پڑے گا۔ ایک اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو پیپر ہے بہت ہی اچھا سا ہونے والا ہے، اور بہت آسان رہے گا، اور آپ ایزیلی اس میں 80s میں بھی مارکس لے سکتے ہیں۔ بعض بچوں کی پریزنٹیشن آؤٹ اسٹینڈنگ رہی تو 90s میں بھی مارکس لے سکتے ہیں، ناممکن والی بات نہیں ہے۔ اچھا، ٹائم کا بڑا خیال رکھنا ہوگا۔ 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، 40 منٹ آپ نے سیکشن A کو دے دیے، اس کے بعد 1 گھنٹہ 20 منٹ بچا۔ اگلا سیکشن B ہے، اس میں 3 سوال ہیں، اگر آپ 15 منٹ بھی دیتے ہیں تو 45 منٹ مزید آپ کے چلے گئے۔ تو اس طرح آپ کے 40 منٹ اس میں گئے اور 45 منٹ آپ کے وہاں چلے گئے۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی ٹائم بچے گا وہ سیکشن C کو دینا ہے آپ نے، اور اسی میں ہی 25 منٹ میں آپ نے 30 منٹ تقریباً آپ کے پاس ہوں گے۔ اس 30 منٹ میں آپ نے 30 سے 35 منٹ میں آپ کو سیکشن C مکمل کرنا ہے۔ ٹائم کو دیکھتے ہوئے اگر کچھ آپ کمی بیشی ہو رہی ہو تو اس کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا کوئی اہم چیز جو ہے وہ آپ کرنے سے رہ جائیں ٹائم کے چکر میں۔ لہٰذا اگر کہیں سے کچھ مس بھی کرنا پڑے تو آپ اس کو مس کر دیجئے، لیکن ٹائم کا خیال رکھیے گا، پریزنٹیشن کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ باقی اس حوالے سے یہ تو ماڈل پیپر تھا، اور امپورٹنٹ گیس پیپر جو ہوگا وہ آنے والے دنوں میں بنا کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ MCQs کا مکمل سولوشن وہ بھی شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ کریش کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے، گروپس ہمارے بن گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس ویک سے ہماری جو فرسٹ کریش کلاس ہے، جس میں 9th میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تمام کلاسز تمام گروپس کے لیے ہے اویلیبل، اور سیکنڈ ایئر میں ہمارے پاس اردو PST، فرسٹ ایئر میں اردو اسلامیات۔ تو دونوں سبجیکٹس کے ساتھ آپ کو یہ کلاسز 2 مہینے کی دی جا رہی ہیں، جس میں مکمل پریپریشن ریڈیوس سلیبس کے مطابق کروائی جائے گی۔ تو جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کروائی ہے وہ رجسٹریشن کے لیے معلومات کر لیں، رابطہ کر لیں۔ نمبر میرا چینل پر بھی موجود ہے، اور آپ مجھ سے کمنٹ کر کے رابطہ کر کے بھی لے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔